یہ جو انسان کی بخشش ہے، دخول جنت ہے، انسان جنت کے اندر داخل ہوتا ہے، یہ کس سبب سے ہوتا ہے؟ کیا یہ ایمان کی جزا ہے یا عمل کی جزا ہے؟ سوال ذہن میں آتا ہے نا کہ ہم جنت میں داخل ہوں گے، جنت اللہ رب العزت ہمیں عطا کرے گا، یہ سارے کام جنت کے لیے کر رہے، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، مساجد مدارس کو تعمیر کرتے ہیں، نیکی کے کام کرتے ہیں، حسن خلق کے ساتھ پیش آتے ہیں، لوگوں پر احسان کرتے ہیں، یہ سارا عمل جو کرتے ہیں اس کی نیت اور ارادہ کیا ہے؟ تاکہ ہمیں جنت مل جائے۔ یہ سارے اعمال جو کر رہے ہیں، تو کیا دخول جنت، انسان جنت کے اندر جب داخل ہوگا وہ ایمان کے سبب سے ہوگا یا نیک اعمال کے سبب سے ہوگا؟ تو یہ بات طے شدہ ہے، مسلمہ عقیدہ ہے کہ انسان جو جنت میں داخل ہوگا یہ ایمان کے اجر کی وجہ سے، ایمان کے جزا کی وجہ سے جنت میں داخل ہوگا۔ اعمال اس کے معاون ہوں گے، اعمال یہ معاون ہوں گے۔ اعمال کا دار و مدار جو ہے، جنت کا دار و مدار اعمال پر نہیں کہ جو نیک عمل کرے گا، اچھے اعمال کرے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، نہ، بلکہ جنت میں داخلے کا دار و مدار یہ ایمان ہے۔ جس کے سینے کے اندر ایمان ہوگا وہی جنت میں داخل ہوگا، وہی جنت میں داخل ہوگا۔ جس کے سینے کے اندر ایمان نہیں، وہ لاکھ عمل کرتا رہے، اس کے اعمال کی حیثیت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اعمال کی قبولیت ہی ایمان کی وجہ سے ہے، اعمال کی قبولیت ہی ایمان کی وجہ سے ہے۔ دیکھیں نا، آپ یہ گھر بناتے ہیں، دیواریں کھڑی کرتے ہیں، چھت ڈالتے ہیں، تو یہ چھت، یہ دیواریں، اس کی اصل کیا ہے؟ وہ بنیادیں ہیں۔ اگر بنیاد ہی نہیں تو کیا ایمان کھڑا رہے گا؟ گھر کھڑا رہے گا؟ اگر جڑ ہی نہیں تو کیا درخت ہرا بھرا رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ کوئی بھی عقل مند آدمی سے انکار نہیں کر سکتا، جب جڑ نہیں ہے تو درخت ہرا بھرا نہیں رہ سکتا، جب بنیاد نہیں تو دیواریں کھڑی نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح ایمان جب نہیں ہے تو اعمال قابل قبول نہیں ہے۔ اگر صرف اعمال کی وجہ سے اس کے نتیجے میں، اس کے اجر میں جنت کا دخول ہوتا تو ہر نیک عمل کرنے والا، ہر اچھا عمل کرنے والا، چاہے وہ سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، ہر نیک عمل، اچھا عمل کرنے والا وہ جنت میں جاتا۔ لیکن مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، ایمان والوں کا یہ عقیدہ ہے، قرآن والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ صرف ایمان والے ہی جنت میں جائیں گے اور باقی سارے جو کافر ہیں وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ یہ تمام احباب کا عقیدہ ہے۔ وہ کیوں نہیں جائیں گے؟ اس لیے کہ ان کے پاس اعمال تو ہیں لیکن ایمان نہیں ہے۔ اور پھر اس کی دوسری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے کہ عدل اور انصاف کیا ہے، اور قرآن کیا کہتا ہے کہ جو انسان ایک بار جنت میں جائے گا تو پھر اسے جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ خالدین فیہا ابدا، قرآن کہہ رہا ہے کہ جو ایک بار جنت میں جائیں گے تو اس کے بعد انہیں جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ اگر وہ خواہش بھی کریں گے نا، اگر وہ خواہش بھی کریں گے، ان کی یہ خواہش پوری نہیں کی جائے گی۔ آپ نے اکثر سنا ہے کہ جنت کے اندر ہر خواہش پوری ہوگی، جو بھی انسان خواہش کرے گا وہ پوری ہوگی، لیکن ایک خواہش ایسی ہے کہ اگر کوئی جنت والا یہ خواہش کرتا ہے، یا اللہ میری خواہش یہ ہے کہ تو مجھے جنت سے نکال کر باہر بھیج دے، تو اللہ رب العزت کی یہ خواہش پوری نہیں کریں گے۔ حدیث پاک اس پر ہے کہ جو اللہ رب العزت کی راہ میں شہید ہوتے ہیں نا، اللہ ان سے سوال کرے گا کیا تم میری جنت میں خوش ہو؟ تو وہ کہیں گے خوش ہے یا اللہ۔
اللہ رب العزت پوچھے گا میرے بندو بتاؤ تمہاری خواہش کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ اس کے شہداء، اس کے بندے خواہش ظاہر کریں گے، یا اللہ تو ایک بار پھر ہمیں دنیا میں بھیج، ہم پھر تیرے نام پر اپنی گردن کٹانا چاہتے ہیں۔ جو شہادت کا مزہ ہمیں دنیا میں ملا تھا وہ شہادت کا مزہ پھر لینا چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ان کی اس خواہش کو پورا نہیں کرے گا، بلکہ کیا کرے گا؟ انہیں اپنا جلوہ دکھائے گا، انہیں اپنا جلوہ دکھائے گا۔ تو گویا جو ایک بار جنت میں داخل ہوتا ہے اس کی ہر خواہش پوری ہوگی، لیکن ایک خواہش اس کی جنت سے نکلنے کی وہ پوری نہیں ہوگی۔ کیا وہ جنت سے دوبارہ نکل جائے، چلا جائے اور پھر دنیا میں رہے یا کسی اور مقام پر رہے، یہ خواہش پوری نہیں ہوگی۔ جو بھی ایک بار جنت میں جائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جنت عطا فرمائے۔ اب جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت مل رہی ہے یہ کس وجہ سے مل رہی ہے؟ اعمال کی وجہ سے۔ عدل کا تقاضا کیا ہے، انصاف کا تقاضا کیا ہے کہ جتنی انسان محنت کرے اتنا اس کو اجر ملے، یہ عدل کا تقاضا ہے۔ آپ کے ہاں مزدور کام کرتا ہے، آپ کے ہاں کوئی ملازم کام کرتا ہے، تو عدل کیا ہے، انصاف کیا ہے، حق کیا ہے کہ اس کے کام کے مطابق، اس کے وقت کے مطابق جو آپ کے اندر طے ہوا ہے آپ اس کا حق ادا کریں، اس کی مزدوری دیں۔ اگر کسی نے دہاڑی لگائی ہے، دن کام کیا ہے، تو حق بنتا ہے کہ وہ اپنی دہاڑی لے، اور دینے والے کا حق بنتا ہے کہ وہ اسے دہاڑی پوری دے۔ یہ عدل انصاف ہے۔ 100 روپیہ، 200 روپیہ، 500 روپیہ دہاڑی ہے تو اب 500 روپیہ دہاڑی دینا یہ اس کا حق بنتا ہے۔ اور اگر آپ سے وہ 1000 روپیہ مانگے، دہاڑی ایک لگائے اور مانگے 1000 روپیہ، تو اس کا حق نہیں بنتا۔ اور اگر آپ اسے 1000 روپیہ دیتے ہیں جبکہ طے شدہ بات جو ہے وہ 500 یا 200 کی ہے، تو یہ عدل نہیں، یہ عدل نہیں ہے۔ عدل یہ ہے کہ جتنا کسی نے عمل کیا ہے اتنی ہی اسے جزا دی جائے، اتنی ہی اسے جزا دی جائے۔ جتنا عمل کر رہا ہے اتنی اس کو جزا دی جائے، اتنا اسے اجر دیا جائے، یہ عدل ہے۔ اب انسان عمل کرتا ہے، انسان کی زندگی ہے، کوئی 10 سال عمل کرتا ہے، کوئی 20 سال عمل کرتا ہے، کوئی 30 سال عمل کرتا ہے، کسی کی 50 سالہ زندگی ہے، کسی کی 100 سالہ زندگی ہے، کسی کی 200 سالہ زندگی ہے۔ اب وہ 200 سال نیک اعمال کر رہا ہے، اچھے اعمال کر رہا ہے، تو عدل یہ ہے کہ اسے 200 سال جنت میں رکھ کر پھر نکال دیا جائے، اسے 200 سال جنت میں رکھ کر اس کا اجر دے کر، اعمال کا اجر دے کر اسے جنت سے نکال دیا جائے۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ جو ایک بار جنت میں داخل ہوگا پھر وہ جنت سے نکلے گا نہیں۔ تو اب یہ خلاف عدل بات ہو رہی ہے۔ عدل تو یہ ہے کہ جتنا عرصہ اس نے عمل کیا ہے، جتنا عرصہ اس نے محنت کی ہے، جتنا عرصہ اس نے مزدوری کی ہے، اتنا اس کو اجر دیا جائے، اتنی جزا دی جائے۔ تو اب 200 سال اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والا اسے 200 سال جنت میں رکھ کر پھر اللہ رب العزت سے باہر نکال دیتا ہے۔ لیکن قرآن اس کے برعکس بیان کرتا ہے، تو اب جو اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخلہ مل رہا ہے اس کا سبب اس کا عمل نہیں بلکہ اس کے سینے کے اندر ایمان ہے۔ عدل و انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ اسے 200 سال 100 سال جنت میں رکھ کر نکال دیا جاتا، لیکن جو ایک بار جنت میں داخل ہو جاتا ہے پھر اسے نکالا نہیں جاتا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہتا ہے۔ وہ کس سبب سے رہتا ہے؟ وہ عمل کی وجہ سے نہیں بلکہ ایمان کی وجہ سے رہتا ہے، وہ ایمان کی وجہ سے رہتا ہے۔